شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ چوتھی تراویح ہے جس میں آپ لوگوں کے سامنے چوتھے پارے کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی شروعات جو کی ہے وہ اس بات سے دی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بر کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جسے پسند کرتے ہو یا جو تمہارے نزدیک بہت ہی زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ بر کیا ہے؟ نیکی اور بھلائی۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جنت بھی ہے، یعنی تم جنت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہارے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا چاہیے وہ پسندیدہ مال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو مال آپ پسند نہیں کرتے اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جن کے پاس ایک باغ تھا بیرحا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ باغ ہے اور میں مالدار آدمی ہوں، صاحب استطاعت ہوں اور یہ مجھ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، تو میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ کہیں بھی جا کر کے اس کو صدقہ کرو، سب سے پہلے مشورہ یہ دیا کہ آپ اسے اپنے قریبی رشتے داروں کے اندر صدقہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے صدقات و خیرات اور ہماری محبوب چیزوں کے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ ہمارے قریبی رشتے دار ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اسی کو نظر انداز کرتے ہیں، رشتے داریوں کا کوئی خیال نہیں ہے، قطع رحمی ہمارے اندر عام ہے، رشتوں کو جوڑنے کے بجائے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں اس سے مانگنی چاہیے۔ آج کا جو موضوع تھا شیڈول کے حساب سے وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میراث کی تقسیم بتلائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بہت ہی اچھے ڈھنگ سے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ پراپرٹی کو لوگوں کے درمیان کیسے ڈیوائڈ کیا جائے، اس کا کیا حصہ ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے اور سورہ نساء کے اندر بتلائی ہے۔ سورہ نساء کا مطلب ہوتا ہے وومن، عورتیں۔ اس سورہ کے اندر عورتوں ہی کے مسائل ذکر ہے اور خاص طور سے جو وراثت کی بات آئی ہے یہ عورتوں کے سپورٹ میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس لیے کہ لوگ عورتوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، وراثت سے لوگوں کو محروم کر دیا کرتے تھے۔ جو مضبوط ہوتا تھا، پاورفل ہوتا تھا، خاندان کے لوگوں کا سپورٹ کرتا تھا، اسی کو میراث میں حصہ
جیسے کہ بڑا لڑکا ہے اس کو دے دیے، یا منہ بولا بیٹا ہے جو طاقتور ہے اس کو دے دیے۔ اس طرح کی باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ منمانی کیا کرتے تھے، جیسا چاہتے تھے میراث کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میراث کے تعلق سے پوری تفصیل بیان کر دی کہ کس کو کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ ساری تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی، کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے اس ترکے میں سے، اس چھوڑے ہوئے مال میں سے جسے ماں باپ نے چھوڑا ہے یا اسی طریقے سے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، تو اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، اور صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی حصہ موجود ہے، اس میں سے جو ماں باپ چھوڑتے ہیں یا اسی طریقے سے رشتہ دار چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا مردوں کے درمیان، فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے درمیان، فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے چھوٹوں کے درمیان یا بڑوں کے درمیان۔ جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس بچے کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بھی شریعت نے اس کے لیے حصہ متعین فرمایا ہے۔ اب کیا حصہ ہوگا؟ بیٹا ہے یا بیٹی ہے کسی کو پتہ نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر کیا بن رہا ہے، بچہ ہے یا بچی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ ہی اس بات کو جانتا ہے۔ بہرحال اب یہ ترقی کا زمانہ ہے، لوگ کمپیوٹر کے ذریعہ سے اس کو پتہ کر لیتے ہیں، یہ دوسری بات ہے، لیکن بہرحال اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کسی کو پتہ نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ لڑکے کے حساب سے اس کا حصہ لگا کر کے میراث کو تقسیم کیا جائے۔ اگر بچی ہو گئی پھر جو بچے گا اس کو اس کے حساب سے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ شریعت کا اہتمام ہے جس نے میراث کی تقسیم کے تعلق سے بہت ہی زیادہ اس کو امپورٹنٹ دیا ہے، اور بہت ہی خصوصی درجہ میراث کی تقسیم کا شریعت نے دیا ہے۔ تو میراث کی تقسیم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ ایک آدمی انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو شریعت نے اس سلسلے میں یہ دستور رکھا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی اس کا کفن اور دفن جو ہوتا ہے، اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں، چاہے وہ کپڑا کی شکل میں ہو، چاہے وہ لکڑی کی شکل میں ہو، یا قبر کی زمین کا اگر معاوضہ دیا جاتا ہے تو اس کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے قبر کی کھدائی کی شکل میں ہو، وہ پورا خرچ کہاں سے دیا جائے گا؟ میت کے ترکہ سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں دے دیتا ہوں، رشتے دار وغیرہ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مال میت کا ہے اسی میت سے ہی خرچ کر کے تجہیز و تکفین کا کیا ہے انتظام کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کا اصول ہے اور یہ شریعت کا دستور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کیا ہے، اس کے مال سے اس کے بعد اگر بچتا ہے تو قرض ادا کیا جائے، اگر نہیں بچتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بچتا ہے تو اگر وہ قرض ہے، مقروض ہے، کسی کا قرض باقی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ادا کیا جائے۔ اب وہ قرض
مال کو چھڑایا جائے گا اور اس کو قبضے میں لیا جائے گا۔ اگر اس قرض کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے لیے ہے، مثال کے طور پہ آدمی کفارے کا مستحق ہو گیا تھا، جس کا انتقال ہوا، کفارے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آدمی رمضان ہی میں اگر غلطی کر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو گیا تو اس پر بھی کفارہ ہے، گردن آزاد کرنا ہے، غلام کا آزاد کرنا ہے، جس کا اب تو کوئی تصور نہیں، غلام ہم آزاد نہیں کر سکتے کیونکہ غلامی کی کوئی بات پائی نہیں جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے 60 دن یا 2 مہینہ کہہ لیجیے مسلسل روزہ رکھنا ہے، 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 60 مسکین کو کیا ہے کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ کفارہ اگر اس کے اوپر بن رہا ہے، میت کے اوپر، چاہے اس شکل میں ہو یا کسی دوسرے اور مسئلے کی شکل میں ہو، تو ایسی صورت میں اس کے مال سے، اس کے پراپرٹی سے اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ قرضہ کسی آدمی سے لیا ہوا ہے تو اس قرضے کو بھی اس کے مال سے کیا ہے ادا کیا جائے گا۔ تو تجہیز و تکفین اس کے مال سے ہوگی، اسی طریقے سے قرض کی ادائیگی اسی کے مال سے ہوتی۔ اس کے بعد اگر میت کی طرف سے کوئی وصیت ہے تو ایسی صورت میں اس وصیت کا کیا ہے نفاذ اس کے مال سے کیا جائے گا۔ لیکن وصیت کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ مثال کے طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پراپرٹی بہت کم ہے، اس کے ورثہ بہت ہی کمزور ہے، لیکن آدمی زیادہ سے زیادہ وصیت کر کے چلا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ وصیت کر کے چلا جاتا ہے اور اپنے ورثہ کو فقیر اور قلاش بنا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ورثہ کو نقصان پہنچانا ہے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ ورثہ کو مالدار چھوڑ کر کے جانا اس بات سے بہتر ہے کہ آپ ان کو فقیر بنا کر کے جائیں اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے پھرے، یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے کہ آپ اپنے ورثہ کو مالدار بنا کر کے جائیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہ پھرے، وہ کسی کے محتاج نہ ہو، وہ کسی کے فقیر و قلاش نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے ناراضگی ہوتی ہے، اس ناراضگی کی بنیاد پر غلط فیصلہ کر دیتا ہے، اپنی پوری پراپرٹی کی وصیت کر کے وقف کر کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ بیٹا یا بیٹی یا اس کے ورثہ کیا ہے تباہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے اس سے کیا ہے منع فرمایا۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ بیمار تھے، کافی بیمار تھے، کافی تکلیف میں مبتلا تھے۔ عیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، ہمارا مسلم بھائی یا ہمارا رشتہ دار یا ہمارا پڑوسی، تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ کیا ہے سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کر کے آئے مکہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے، ان کی بیمار پرسی کے لیے۔ ان کے پاس ایک بیٹی تھی، جیسا کہ بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، یعنی 3 حصے میں سے 2 حصہ، 3 حصے میں سے 2/3 میں اللہ کے راستے میں کیا ہے خرچ کرنا چاہتا ہوں، وقف کر دینا چاہتا ہوں یا صدقہ کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا، اس سے کم کرتے ہوئے کہا کہ میں آدھا خرچ کر دینا چاہتا ہوں، آدھا میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے سعد،
तुम आधा भी वसीयत नहीं कर सकते, आधा भी तुम वसीयत नहीं कर सकते। उसके बाद हैदर साहब नबी वक़ास जिंदा उन्होंने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद फिर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जो है 1/3 यानी सुलुस 1/3 1/3 में जो है वसीयत करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सोचा, कहा सुलुस 1/3 की वसीयत करना ठीक है, लेकिन वसुलुसु कसीर, ये 1/3 का वसीयत करना भी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि 1/3 वसीयत को भी नापसंद किया है, उसको भारी भरकम समझा है। तो इसलिए वसीयत करने में मामला ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा 1/3 की वसीयत कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी की कमी है, बच्चे भी खुशहाल नहीं है, तो 1/3 से कम ही करना चाहिए, बल्कि अगर ना किया जाए तो वो ही बेहतर है। क्योंकि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है आगे चल करके कि ऐसा बच्चों को, वरसा को मालदार छोड़ना ये इस बात से बेहतर है कि तुम उन्हें फकीरों का लाश छोड़ दो, और लोगों के सामने ये हाथ फैलाते फिरे, ये इससे बेहतर है। तो है कि साथ में मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की और ये भी कहा कि ऐ मुआज़, जो भी तुम अल्लाह के रास्ते, जो भी तुम खर्च करते हो अपने बाल बच्चों पर, वो सदका है। यहाँ तक कि अगर एक लुक़मा तुम अपनी बीवी के मुंह के अंदर डालते हो, उसको खिलाते हो, तो ये भी सदका है, इसका भी सवाब है। तो हमारे सदका अगर ही करना है, आम सदका, तो सबसे पहले मुस्तहिक हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। हमारे माल के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक सबसे पहले हमारे बच्चे, हमारी औलाद है, या वो वर्षा है जिनके हिस्से को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया है, वो लोग उसके मुस्तहिक हैं। तो वसीयत अगर किया गया है 1/3 या उससे कम, तो उसको नाफिज किया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा की वसीयत की गई है तो क्या करेंगे? इस सिलसिले में उलमाए किराम रहमतुल्लाह ने लिखा है और जिक्र किया है कि अगर वरसा राशि है तो 1/3 से ज़्यादा की वसीयत को नाफिज किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके वारिस रजामंद नहीं है, एग्री नहीं है, तो उस वसीयत को नाफिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये शरीयत के बताए हुए उसूल और उसके बताए हुए तरीके के क्या है, खिलाफ है। इसलिए उससे क्या है, रुक जाया जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये शरीयत मुतहरा की क्या है, तालीम है। हमें इस तरह से नुकसान पहुँचाने से वरसा को क्या है, बचना चाहिए, ये तालीम दी गई है। अब हमने जो है मय्यत के माल से तजहीज़ व तकफीन किया, मय्यत के माल से कर्ज की अदायगी भी कर दी, उसके वसीयत का नफाज भी कर दिया। अब उसके बाद जो माल बचता है, उस माल को क्या है, हम वरसा के अंदर तकसीम करेंगे। उस माल को क्या है, हम वरसा के अंदर तकसीम करेंगे। और तकसीम करते हुए ये भी नबी अल्लाह ताला ने तालीम दी है, आगे बयान फरमाया है, वइज़ा हदरल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फरज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। ये जिक्र किया गया है कि जब आप माल को या प्रॉपर्टी को तकसीम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में बहुत सारे गुरबा आ जाते हैं, मसाकीन आ जाते हैं, फ़कीर किस्म के, मोहताज किस्म के लोग आ जाते हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जो गरीब किस्म के हैं वो लोग आ जाते हैं, कुछ मिस्कीन हैं वो आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है फरज़ुक़ूहुम मिन्हु, कुछ थोड़ा बहुत उनको भी दे दो, थोड़ा बहुत उनको भी दे दो। ये शरीयत की तालीम है। और ये भी कहा गया वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे जो तुम्हारी बात होनी चाहिए वो भले अंदाज में होनी चाहिए, अच्छे ढंग से होनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए।
ہے اور اس کے بعد وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ وراثت کے کچھ ارکان ہیں جنہیں ذکر کیا گیا ہے، جیسے وراثت کے تقسیم ہونے کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا مرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان کا انتقال نہیں ہوا اس کی پراپرٹی کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ورثہ یہ چاہیں کہ اس کی زندگی میں جو صاحب مال ہے اس کی زندگی میں ہم پراپرٹی کو تقسیم کر لیں تو یہ تقسیم کرنا درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ آج بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، خاص طور سے دیہاتی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم کو ہمارا حصہ دے دو، ہم کو ہمارا حصہ دے دو۔ کیسے دے دیا جائے گا؟ وہ باپ کی پراپرٹی ہے، باپ کی جائیداد ہے۔ حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ انت ومالک لیبیک۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے میرا باپ میرے مال سے بلا پوچھے ہوئے کچھ لے لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت ومالک لیبیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ باپ کو تمہارے مال سے خرچ کرنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، باپ جب اس کی پراپرٹی میں تصرف کر سکتا ہے تو باپ کی زندگی میں ہم جو ہے وراثت کو کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو باپ کی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہے وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ شریعت مطہرہ کی کیا ہے تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے وارث کا ہونا ضروری ہے۔ وارث نہیں ہے تو وراثت کی تقسیم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کا جو ہے ذوی الفروض میں سے کوئی ہے۔ ذوی الفروض وہ ہے جن کا حصہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ ان کے لیے آدھا ہے، ان کے لیے چھٹا حصہ ہے، ان کے لیے جو ہے چوتھا حصہ ہے، یا ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، جو پوری اس قرآن کے اندر اس کا کیا ہے ذکر ہے، پوری آیت کے اندر جو بڑی آیت ہے جو انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تو وہ ذوی الفروض ہیں جن کا حصہ متعین کیا ہے شریعت۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے حصے کو شریعت نے متعین نہیں کیا ہے کہ ان کا کتنا ہے، لیکن وہ بھی وارث ہوتے ہیں۔ جیسے بیٹا ہے، بیٹے کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے شریعت کے اندر، کوئی حصہ متعین نہیں ہے کہ ان کو آدھا ملے گا یا ان کو 1/3 ملے گا یا ان کو جو ہے 8واں حصہ ملے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو حصے داروں کو دینے کے بعد بچے گا وہ بچہ پائے گا، وہ اسبا، اس کو کیا بولتے ہیں اسبا بولتے ہیں۔ تو اسبا یہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے کبھی باپ بھی اسبے کی شکل میں ہو جاتا ہے، دادا بھی کبھی اسبے کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں جو یہاں پہ ہم تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت لمبی جو ہے تفصیل کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو ہے مال کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، میت اور اسی طریقے سے وارث اور اسی طریقے سے جو مال چھوڑا گیا ہے اس کا ہونا، یہ تینوں ارکان ہیں وراثت کی تقسیم کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے، یعنی اسباب الارث کیا ہے، وراثت کے سبب۔ وراثت جو ہوتا ہے یہ قرابت کی بنیاد پر ہوتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور کبھی وراثت جو ہے نکاح کی بنیاد پر ہوتا ہے، تبارک داری کی بنیاد پر جو ہوتا ہے وراثت، جیسے مثال کے طور پر باپ ہے، ماں ہے، اور اسی طریقے سے بیٹا ہے، تو اس قریبی رشتہ دار ہے۔ نکاح کے بنیاد پر، جیسے آدمی نے کسی بچی سے شادی کر لی، کسی لڑکی سے کیا ہے شادی کر لی، تو ایسی صورت میں یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہو گئے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو ایسی صورت میں شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کا حصہ ہے، دو طرح سے اس کا حصہ آتا ہے۔ ایک چوتھائی حصہ 1/4 بیوی کے لیے،
اگر لڑکا اور لڑکی نہیں ہے میت کے تو ایسی شکل میں 1/4، اگر ایک بیوی ہے تو 1/4 لے کر کے بیٹھ جائے گی، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اسی 1/4 کے اندر ان ساری بیویوں کے درمیان کیا ہے تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا کیا ہے اصول ہے۔ لیکن اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا 8واں حصہ بنتا ہے، بیوی کا کیا بنتا ہے 8واں، یعنی 8 حصہ میں سے 1 حصہ اس کو ملے گا، 8 حصہ میں سے 1 حصہ اس کو ملے گا۔ یہ کیا ہے اگر شوہر انتقال ہوا ہے تو اسی صورت میں۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کے مال کا وارث بنتا ہے، شوہر کیا ہے یہ بیوی کے مال کا وارث بنتا ہے۔ شوہر بیوی کے مال کا وارث جو بنتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے جو حصہ متعین کیا ہے، اگر لڑکا لڑکی بیوی کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا۔ شوہر کا کتنا ملے گا؟ بیوی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا اس کو حصہ ملتا ہے۔ اور اگر جو ہے لڑکے ہیں بیوی کے پاس بچے ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے یا کوئی بھی ہے لڑکا لڑکی میں سے، تو ایسی صورت میں 1/4 یعنی 4 حصے میں سے 1 حصہ کیا ہے شوہر کو ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے یہ جو تقسیم ہے یہ نکاح کی بنیاد پر، یہ کیا ہے نکاح کی بنیاد پر شوہر بیوی کے ترکے کا وارث ہوتا ہے اور بیوی کیا ہے شوہر کے ترکے کی کیا ہے وارث ہوتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہے جس کا وجود ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، ولا کی بنیاد پر وراثت، ولا کی بنیاد پر وراثت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوات ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی تو ایسی صورت میں قیدی بنا کر کے لائے جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں قیدیوں کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں جب قیدی بنا کر کے لائے جاتے تھے تو ایسی صورت میں ان کو کیا ہے لوگوں کے درمیان، مجاہدین کے درمیان کیا ہے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ ان کا غلام ہوتا تھا، وہ جو بھی کماتا تھا، جو بھی اس کی پراپرٹی ہوتی تھی سب مالک کی ہوتی تھی، سب کیا ہے مالک کی ہوتی تھی۔ اب کسی مالک نے غلام کو آزاد کر دیا، آزاد ہونے کے بعد وہ کمایا، اس کے پاس پراپرٹی ہو گئی، اب وہ انتقال کر رہا ہے، اس کے پاس نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے، کوئی خاندانی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ اس آزاد کرنے والے نے اس پر احسان کیا ہے، آزاد کرنا یہ بہت بڑا احسان ہے غلام کے اوپر، چونکہ اس نے آزاد کیا ہے تو اس آزاد کرنے کی وجہ سے یہ اس کے مال کا، یہ مالک جس نے آزاد کیا ہے اس کی پراپرٹی کا کیا ہے وارث بن جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان کیا ہے وارث بنتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وراثت سے روک دینے والی ہیں، وراثت سے روک دینے والی ہیں، آدمی وارث بنتا ہے مرنے والے کا، لیکن کچھ ایسا اس نے کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے قتل۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا جان بوجھ کر، وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا، قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو قتل ایک ایسی چیز ہے جو وراثت سے محروم کر دیتی ہے، وراثت سے کیا ہے منع کر دیتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے اختلاف دین، اختلاف دین۔ ایک باپ ہے اس کا انتقال ہوا، بیٹا کافر ہے، بیٹا مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو وہ بیٹا باپ کے میراث میں وارث نہیں ہو سکتا، باپ کے ترکے کے اندر وارث نہیں ہو سکتا۔ تو دین کا الگ ہونا بھی، اختلاف بھی یہ کیا ہے وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ یا بیٹے کا انتقال ہوا، باپ کافر ہے تو وہ کافر باپ بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا۔ شریعت کا یہ دستور ہے کہ جو ہے یہ وارث نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے غلامی، اس کا بھی تصور اس وقت نہیں ہے سماج معاشرے کے اندر، کیونکہ اب غلام کوئی نہیں ہے، سب لوگ کیا ہے آزاد ہے۔
اگر باپ کا انتقال ہوا، بیٹا کسی وجہ سے غلام بن گیا کسی کا، تو ایسی صورت میں وہ باپ کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس کا وارث بنے گا تو پراپرٹی کہاں جائے گی؟ اس کے مالک کے حوالے ہو جائے گی، ورثہ کو کیا ہے؟ نقصان پہنچے گا۔ اس لیے شریعت نے غلامی کو بھی وراثت سے محروم ہونے کا کیا ہے؟ سبب بتلایا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو کیا ہے؟ وراثت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ چند چیزیں ہیں، اب ہم نے جو ہے بتا دیا کہ پراپرٹی کو جو ترکہ ہے اس میں ہم تجہیز و تکفین کریں گے، اسی طریقے سے قرض کی ادائیگی کریں گے، وصیت کا نفاذ کریں گے، اس کے بعد کیا ہے؟ وراثت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اگر غریب قسم کے لوگ تقسیم کے وقت ہوتے ہیں تو ان کو بھی کچھ دیا جائے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کچھ شرائط اور ارکان ساری چیزیں ذکر کی۔ اب پراپرٹی کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے ذکر کیا ہے، اس میں بہت تفصیل ہے، میں خالی ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے اولاد کے تعلق سے کہ اگر کوئی لڑکا ہے تو اس لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یعنی اگر 2 بیٹیوں کو پراپرٹی میں 1 لاکھ ملتا ہے تو بیٹے کو کیا ہے؟ 2 لاکھ ملے گا۔ یہ شریعت کا کیا ہے؟ اصول ہے۔ اگر بتا رہے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اگر لڑکا، اولاد سے مراد جو ہے یہاں لڑکا لڑکی دونوں ہیں، جو قرآن کے اندر ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے، عام طور سے جو پڑھایا جاتا ہے ولد کا مطلب لڑکا، بنت کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی، لیکن یہاں آیت میراث کے اندر جو اولاد ذکر ہے وہاں جو معنی ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ہمیں کیا ہے؟ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے معنی میں۔ اگر جو ہے یہ اولاد پورے کے پورے لڑکیاں ہوں، لڑکا نہ ہو، تو کیا صورت ہے؟ پورے لڑکیاں ہیں، 2 سے اوپر ہے تو کہا گیا ثلث ما ترک، جو ترکہ ہے، مال ہے، چھوڑا ہوا مال ہے میت کا، اس کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، 2/3 جو ہے ان بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر ایک بچی خالی ہے تو ایسی صورت میں اس کو آدھا حصہ ملے گا، پوری پراپرٹی کا کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کی جو ماں باپ ہیں، ماں باپ انسان مر گیا، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، 1/6 حصہ ملے گا۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اگر لڑکا ہے تو 6واں حصہ ملے گا، یہ شریعت نے بتلایا ہے۔ اس کا ذکر ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہے، اور اسی طریقے سے اولاد بھی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ اب کسی کے پاس جو ہے 24 لاکھ روپیہ ترکہ ہے، تو اس میں سے 4 لاکھ روپیہ ماں کو، 4 لاکھ روپیہ باپ کو ملے گا، ماں کو 6واں حصہ، 24 لاکھ کو 6واں حصہ کتنا ہوگا؟ 4 لاکھ ہوتا ہے، تو 4 لاکھ ماں کو ملے گا 6واں حصہ، اور اسی طریقے سے 4 لاکھ باپ کو ملے گا 6واں حصہ، تو یہ کل 8 لاکھ روپے جو ہے زمین فروش کو مل گئے۔ اب اس کے بعد لڑکا لڑکی یہ اسبہ کی شکل میں ہے، یہ اسبہ کی شکل میں ہے، ان کو کیا ملے گا؟ اس سلسلے میں ذکر ہے کہ ان کو جو ہے ملے گا یہ 8 لاکھ کے علاوہ بچتا ہے کتنا؟ 16 لاکھ روپے بچتے ہیں۔ 24 لاکھ میں سے 4 لاکھ ماں کو، 4 لاکھ باپ کو دیا گیا، بچا کتنا؟ 16 لاکھ روپے بچے۔ اب 16 لاکھ روپے بیٹا اور 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ دونوں بیٹیوں کو 8 لاکھ ملے گا، یعنی وہ 4 لاکھ روپے لے لیں گے، ایک بیٹی 4 لاکھ، دوسری بیٹی 4 لاکھ، تو 8 لاکھ بیٹیوں کو مل گیا اور بیٹے کو 8
लाख रुपया मिलेगा। यह शरीयत का क्या है? दस्तूर है। इसमें बहुत सारी शक्लें तकसीम की जिक्र की गई है। उसमें एक शक्ल ये भी है, अगर कोई इंसान इंतकाल करता है, छोड़ता है अपनी बीवी को, अपनी माँ को और इसी तरीके से अपने बाप को और कुछ बच्चे हैं, तो ऐसी सूरत में बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। मिसाल के तौर पर 24 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपया ये 8वां हिस्सा होता है जो बीवी को मिलेगा। माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा जो 4 लाख बनता है। 24 लाख में से 4 लाख ये 6ठा हिस्सा है, ये माँ को मिलेगा। बाप को भी 6ठा हिस्सा मिलेगा जो 4 लाख रुपया है। लड़कों को और लड़कियों को 2 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, तो ऐसी सूरत में 6.5 लाख 6.5 लाख ये मिलेगा बेटे को और 3.25 यानी 3.25 लाख ये दोनों बेटियों को मिलेंगे। ये है शरीयत का दस्तूर जिसकी रोशनी में तर्के को तकसीम किया जाता है। बातें बहुत ज़्यादा हैं,